یعنی حضرت عباس علمبردار۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا کے دونوں بچوں کو دفن کرنے کے بعد حضرت امام حسین اور حضرت عباس واپس خیمے میں آئے تو پیاس کی شدت کی وجہ سے بچے بلک رہے تھے اور نبوت کا گھرانہ تڑپ رہا تھا۔ ایک دردناک منظر اور پرسوز سما تھا کہ حشر کی گرمی میں گنہگاروں کو حوض کوثر کے جام پلانے والے سید اپنے نانا کا کلمہ پڑھنے والے امت کے ہاتھوں پانی کی ایک ایک بوند کو ترس رہے ہیں، اور قیامت کے دن جنت کی نہر تسنیم سے عاصیوں کی پیاس بجھانے والی آل رسول آج کربلا کے میدان میں نہر فرات کے کنارے پیاس سے تڑپ رہی ہے۔ بی بی سکینہ نے حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے عرض کی۔ حضرت عباس نے فرمایا، بیٹی سکینہ کیوں تڑپ رہی ہو؟ عرض کی، چچا جان میں نے سنا ہے کہ ہم حوض کوثر کے مالک ہیں، مگر یہ کیا ظلم ہے کہ آج ہمارے لیے نہر فرات کا پانی بھی بند ہے، اور چچا جان کیا ہم اس طرح پیاس سے تڑپ تڑپ کر ایڑیاں رگڑ کے مر جائیں گے؟ میں اب زیادہ دیر تک تشنگی برداشت نہیں کر سکتی، ذرا دیکھو تو صحیح میرا حلق کس طرح خشک ہو چکا ہے، خدا کے لیے کہیں سے 2 گھونٹ پانی پلا دو۔ جناب عباس علمبردار نے بی بی سکینہ کے سر پر ہاتھ پھیرا اور فرمایا، بیٹی گھبراؤ نہیں، میں ابھی پانی لاتا ہوں، اور سر پر دستار پہنی، مشکیزہ کندھوں پر رکھا اور گھوڑے کی زین پر سوار ہونے ہی والے تھے کہ حضرت امام حسین نے راہ روک لی اور فرمایا، بھائی عباس کہاں جا رہے ہو؟ عرض کی کہ آقا اب بچوں کی حالت دیکھی نہیں جاتی اور سکینہ کی بے قراری برداشت نہیں ہو سکتی، نہر فرات پر پانی لینے جاتا ہوں۔ مظلوم کربلا نے فرمایا، عباس مجھ پر رحم کرو، تم میری اس چھوٹی سی جماعت کے علمبردار ہو، تمہارے بعد یہ علم کون اٹھائے گا؟ تمہارے ہوتے ہوئے مجھے کسی شے کا خوف نہیں ہے، تمہارا ہونا میرے لیے حوصلے کا باعث ہے، اس لیے اپنے بھائی پر ترس کھاؤ اور نہ جاؤ، دشمن نے نہر فرات پر پہرا لگا رکھا ہے اور اب وہاں موت کے سوا کچھ اور نہیں ہے۔ جناب عباس نے نواسے رسول کے قدم چومے اور کہا، یا حسین میں بھی جانتا ہوں کہ اس میدان میں ہمارے لیے موت کے سوا اور کچھ نہیں ہے، مگر وہ موت جو اللہ کی راہ میں آئے وہ موت نہیں زندگی ہے، فنا نہیں بقا ہے، اور مٹنا نہیں زندہ ہونا ہے، اور ایسی موت پر ہزاروں زندگیاں قربان۔ اور آپ فکر نہ کریں، جب تک عباس کے جسم میں جان ہے حق و صداقت کے اس علم کو گرنے نہیں دوں گا، اور میرے مرنے کے بعد بھی اسلام کا یہ علم قیامت تک بلند ہی رہے گا۔ یا امام وہ دیکھو شیر خدا کا اشارہ ہو رہا ہے، بیٹا عباس آج اگر تو نے جان بچا لی تو کل قیامت کے دن میرے قریب نہ آنا۔ امام مظلوم کی آنکھیں اشکبار ہو گئیں اور فرمایا، اچھا عباس جاؤ اور پہلے دشمنوں سے پانی طلب کرنا، شاید کسی اولاد والے کے دل پر رحم آ جائے تو تھوڑا سا پانی دے دے اور بچوں کی جانیں بچ جائیں۔ اجازت ملتے ہی حضرت عباس علمبردار مرکبے تیز رفتار پر سوار ہوئے، پشت پر مکی ڈھال لٹکائی، سر پر رومی خوت پہنا اور ہاتھ میں مصری تلوار پکڑی اور کندھوں پر مدنی مشکیزہ اٹھایا، گھوڑے کو ایڑی لگائی اور ایک آن میں لشکر آدھا کے سامنے آ گئے کہ کس شیر کی آمد ہے کہ رن کانپ رہا ہے، رن ایک طرف چرخے کہن کانپ رہا ہے۔ ہاشمی خاندان کے اس بہادر جوان کے گھوڑے کی ٹاپوں سے کربلا کی زمین ہل گئی، تلوار کی چمک سے آنکھیں خیر ہو رہی تھیں، نیزے کی جنبش سے دشمنوں کے دل کانپ رہے تھے، اور شمشیر حیدری کی آب و تاب سے لشکر یزیدی کے سینے دھڑک رہے تھے۔ عمرو سعد نے حضرت عباس کا یہ روب و دبدبا و جاہ و جلال دیکھا تو پکار اٹھا کہ اے ساتھیو، پانی ہرگز نہ جانا چاہیے۔ ہاشمی شہزادے نے یزیدی لشکر کے سامنے کھڑے ہو کر فرمایا، اے باطل پرستو، تم جس نبی کا کلمہ پڑھتے ہو اسی نبی کی اولاد سے
برسرے پیکار ہو، تم جس رسول کی شفاعت کے امیدوار ہو، اسی رسول کے نواسوں کے خون کے پیاسے ہو، جس گھرانے سے تم حوض کوثر کے جام پینے کی تمنا رکھتے ہو، اسی گھرانے پر پانی بند کر کے ان کے بچوں کو تڑپا رہے ہو، اور جس آل محمد پر تم نماز میں درود پڑھ کر اپنی نمازیں قبول کرواتے ہو، اسی آل محمد کو وضو کے لیے پانی بھی نہیں دیتے۔ میں تم سے ڈر کر نہیں اور اپنی جان بچانے کی خاطر نہیں، بلکہ اتمام حجت کے لیے تم سے درخواست کرتا ہوں کہ ہمارے بچوں پر رحم کرو اور ان کے لیے تھوڑا سا پانی دے دو، اور میں وعدہ کرتا ہوں کہ تمہاری اس خدا ترسی کے بدلے میں میدان حشر کی گرمی میں تمہیں آب کوثر کے پیالے پلاؤں گا۔ حضرت عباس کی اس ایمان افروز تقریر کے بعد بھی پتھر دل انسانوں کے دل پر کوئی اثر نہ ہوا، اور حریثہ بن یزید کو عمرو سعد نے حکم دیا، تم جواب دو۔ حریثہ بن یزید لشکر سے نکلا اور بولا، اے عباس، جو کچھ بھی تم نے کہا ٹھیک ہے، مگر آج پانی ملنے کی ایک ہی صورت ہے کہ یزید کی بیعت کا اقرار کر لو۔ حریثہ بن یزید کی اس بے حیائی سے ہاشمی خون جوش میں آ گیا اور فرمایا کہ اے لعین، اگر ہمیں یزید جیسے فاسق و فاجر اور دین کے باغی کی بیعت کرنی ہوتی تو ہم نانا مصطفیٰ علیہ السلام کا روزہ چھوڑ کر کوفہ کے اس ریگستان میں نہ آتے، اور مدینہ پاک کی حسین گلیاں چھوڑ کر کربلا کے میدان میں ڈیرے نہ لگاتے۔ اور تم نے یہ کیسے سمجھ لیا کہ پانی کے چند قطروں کے لالچ میں ہاشمی شہزادوں کی گردنیں باطل کے آگے جھک جائیں گی، اور بچوں کی پیاس کو دیکھ کر فاطمہ کی اولاد کے جوانوں کے نیزے سرنگوں ہو جائیں گے؟ یاد رکھو، ہم اپنی گردنیں حق کی خاطر کٹوا تو سکتے ہیں، مگر باطل کے آگے جھکا نہیں سکتے، اور اپنی جان دین کی خاطر قربان تو کر سکتے ہیں، مگر ایک بے دین کو بیعت نہیں کر سکتے۔ ظالموں، ہم تو اپنے خون سے دین کی شمع جلانے کے لیے آئے ہیں، اپنے لہو سے گلشن اسلام کی آبیاری کرنے کے لیے آئے ہیں، اور قرآن کے دشمنوں کو نیزے پر چڑھ کر قرآن سنانے کے لیے آئے ہیں۔ جاؤ، پانی دو یا نہ دو، مگر ہم سے یزید کی بیعت کی توقع نہ کرو۔ حضرت عباس علمبردار کی اس حقیقت افروز تقریر سے لشکر یزیدی میں ایک سناٹا سا چھا گیا، کسی میں جواب دینے کی جرت نہ رہی، لیکن شمر بولا، اے ہمارے سردار، آپ فکر نہ کرے، میں جاتا ہوں اور ابھی عباس کو ساتھ لاتا ہوں، اس لیے کہ عباس میرا بھائی ہے۔ وہ اس طرح کہ ام البنین بنت حرام جو حضرت علی کے نکاح میں تھی، شمر کی حقیقی پھوپھی تھی، اور حضرت عباس انہی کے بطن سے پیدا ہوئے۔ اتنا کہہ کر شمر آگے بڑھا اور حضرت عباس کے سامنے کھڑا ہو گیا اور کہنے لگا، اے عباس، میں عمرو سعد کی طرف سے ایلچی بن کے تمہارے پاس آیا ہوں، تم میرے بھائی ہو، اس لیے میں تمہیں تمہاری امان دیتا ہوں، ادھر آ جاؤ اور اپنی جان بچاؤ، تمہیں پانی بھی مل سکتا ہے اور لال و جواہرات کے خزانے بھی مل سکتے ہیں۔ شمر کی اس بےہودگی سے حضرت عباس کی آنکھوں میں خون اتر آیا اور فرمایا، یا شمر، یہ ٹھیک ہے کہ تم میرے بھائی ہو، مگر دین و شریعت اور حق و صداقت کے مقابلے میں ایک بھائی کی کوئی حقیقت نہیں، اور پانی کا لالچ دے کر اور لال و جواہرات کی ہوس دلا کر مجھے ضلالت و گمراہی کی طرف بلانے والے، تو ہماری طرف آ جا، ہم تجھے دین و ایمان کی دولت سے مالا مال کر دیں گے، اور نہر فرات کے بجائے حوض کوثر تیرے سپرد کر دیں گے۔ اور حضرت مسلم بھی تو ایلچی بن کر کوفہ گئے تھے، مگر تم نے ان کے اور ان کے بیٹوں کو ظلم و ستم کا نشانہ بنا لیا تھا۔ مسلمان تم پر لعنت برساتے رہیں گے۔ اگر اسلام میں کسی ایلچی کو قتل کرنا جائز ہوتا تو آج تمہاری لاش بھی اسی خاک پر تڑپتی ہوتی۔ اتنا کہہ کر کے حضرت عباس علمبردار نے اپنے نیزے کو ذرا سی جنبش دی تو شمر کتے کی طرح بھاگ گیا۔
اتمام حجت کے بعد حضرت عباس علمبردار نے اپنے مرکب تیز رفتار کو اشارہ دیا، وہ چاروں قدم اٹھا اور ہوا ہو گیا۔ پھر حضرت عباس علمبردار دشمنوں کی صفوں کو چیرتے ہوئے اور ہر طرف قتل عام کرتے ہوئے نہر فرات کے کنارے پر پہنچ گئے۔ پیاس سے نڈھال ہو چکے تھے، پانی کا چلو بھرا اور اپنے لبوں تک لے کر کے آئے تو سکینہ کی پیاس یاد آ گئی، پانی پھینک دیا۔ بچے تو پیاس سے تڑپ رہے ہیں، میں پانی پی لوں۔ گھوڑے کا منہ پانی کے قریب کیا، حکم دیا کہ پی لے، مگر اس نے بھی نہ پیا اور اپنی زبان حال سے عرض کی، حضور اگرچہ میں حیوان ہوں مگر اہل بیت کی صحبت کے اثر سے اتنی پہچان رکھتا ہوں کہ آل مصطفیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں میری پیاس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ پھر آپ نے مشکیزہ بھرا، کندھوں پر رکھا اور خیموں کی طرف دوڑے۔ پہرے داروں نے حضرت عباس کا راستہ روکا، مگر اس اللہ کے شیر نے جدھر رخ کیا دشمن کی صفیں الٹ دیں، اپنے برق رفتار گھوڑے کو لقام دی۔ وہ پہلی ہی جست میں خیموں کی قریب پہنچ گیا، مگر عمرو سعد چلا اٹھا اور بنی امیہ کے بہادروں، تمہاری بہادری آج کہاں غارت ہو گئی ہے؟ خبردار، اگر پانی کا یہ مشکیزہ بنو فاطمہ کے خیمے میں پہنچ گیا تو لڑائی قیامت تک ختم نہیں ہوگی، اور بہت ممکن ہے کہ اولاد فاطمہ کے یہ چند سپاہی دنیا سے ہمارا نام و نشان تک مٹا دیں گے۔ ہمت کرو اور آگے بڑھو۔ تم میں سے کون ہے جو عباس کو قتل کر کے سونے اور چاندی کے خزانوں سے مالا مال ہونا چاہتا ہے؟ عمرو سعد کے اس لالچ دینے پر حریثہ بن زید اندھا ہو گیا اور اس نے گھوڑے کو ایڑی لگائی اور حضرت عباس کا راستہ روک کر تلوار ماری، مگر تلوار اس ہاشمی جوان کی ڈھال سے ٹکڑا کر کے دو ٹکڑے ہو گئی، ٹکرا کر کے دو ٹکڑے ہو گئی، اور حریثہ کا ہاتھ اس ہاشمی جوان کے ہاتھ میں آ گیا۔ آپ نے جھٹکا دیا اور حریثہ گھوڑے سے گرنے ہی لگا تھا، پیچھے سے ایک ظالم نے برچھے کا وار کیا۔ ہاشمی شہزادے نے پلٹ کر ایسی تلوار ماری کہ اس یزیدی کے دو ٹکڑے ہو گئے اور راستے بھر صاف ہو گیا۔ پھر آپ للکارتے ہوئے پھر خیموں کی طرف دوڑے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اپنے علاقے بھائی کی جنگ دیکھ کر خیمے سے باہر کھڑے داد دے رہے تھے۔ سیدہ زینب پردے کے پیچھے کھڑی ہو کر کے ہاشمی تلوار کی کاٹ کے نظارے دیکھ رہی تھی، اور بچی سکینہ انتظار کر رہی تھی کہ چچا عباس اب بھی پانی لے کر کے آتے ہوں گے۔ اور جب حضرت عباس دشمنوں کے نرقے سے نکل کر خیموں کی طرف دوڑے تو سکینہ خوشی سے اٹھی، وہ دیکھو کہ میرے چچا جان پانی کا مشکیزہ لے کر کے آ رہے ہیں۔ بی بی سکینہ کی یہ خوشی فوراً ہی ختم ہو گئی، جبکہ ایک شکی نے آپ کے بڑھ کر عباس علمبردار کے تلوار ماری، جس سے آپ کا دایاں بازو کٹ گیا۔ آپ نے مشکیزہ بائیں بازو میں اٹھایا، اس نے آپ کے بائیں بازو پر ایک زوردار وار کیا تو آپ کا بازو بایاں بھی کٹ گیا۔ آپ نے مشکیزے کا تسمہ دانتوں میں پکڑ لیا اور دوڑے کہ کسی طرح پانی کا یہ مشکیزہ خیموں میں پہنچ جائے، مگر توشہ تقدیر اور منشاء الہی یہی تھا کہ حوض کوثر کے مالک آج پیاس سے ہی شہید ہوں گے۔ عمرو سعد نے پھر آواز دی کہ ساتھیوں مشکیزے کو چھلنی کر دو، چنانچہ تیروں کی بارش ہونے لگی۔ عمرو بن الحاج کے مسلسل تیر اندازی سے مشکیزہ پھٹ گیا، پھر سارا پانی بہہ گیا۔ ادھر سید عباس علمبردار اپنے بازو کٹوا چکے تھے، اور ادھر سیدہ زینب نے حضرت عباس پر تیروں کی بارش ہوتی دیکھی اور بازو قلم ہوتے دیکھے تو پکار اٹھی کہ اے بھائی یہ کیا ہو گیا؟ ظالموں نے پھر چاروں طرف سے ہاشمی شہزادے کو گھیر لیا، پھر تلواروں
اور تیروں اور نیزوں کے وار پہ وار کرنے لگے۔ علی کا لال زخموں سے چور چور ہو کر گھوڑے سے زمین سے گر پڑا اور آواز دی، یا حسین مجھے سنبھال لو۔ امام عالی مقام دوڑ کر گئے اور عباس کو جھولی میں اٹھایا۔ ابھی کچھ سانس باقی تھی، فرمایا عباس کوئی بات کرو۔ عباس نے آنکھیں کھولی، عرض کی یا سید بیٹی سکینہ سے کہہ دینا کہ مجھے معاف کر دے، میں اس کا وعدہ پورا نہیں کر پایا، اور پھر امام پاک کی جھولی میں جان دے دی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ مظلوم کربلا میدان کربلا سے حضرت عباس علمبردار کی لاش بھی اپنے کندھوں پر اٹھا کر خیموں میں لائے اور بچی سکینہ کے آگے رکھ دی اور فرمایا بیٹی یہ ہے تمہارا بہشتی جو تمہارے لیے پانی کا مشکیزہ لینے گیا تھا، بیٹی سے معاف کر دو اور فکر نہ کرو، آج یہ دنیا کی پیاس برداشت کر لو، کل نانا جان کے ہاتھوں سے آب کوثر کا جام پینا۔ اللہ اللہ